السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام والصلاة اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو جبکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور تم وہ چیز پسند کرو جس میں تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ انسان اگر اپنی حقیقت جان جائے تو اپنی زندگی کو وہ کبھی ضائع نہ کرے۔ آپ کے سامنے یہ میں نے آیت رکھی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ اسے بار بار یاد کروانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے جو الفاظ کہیں اس کا مفہوم یہ ہے، میں عربی نہیں پڑھ رہی، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک چیز ہے اللہ کا عرش جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دوسری چیز قلم، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جس سے ہم لکھتے ہیں۔ تیسری چیز جنت عدن، آپ نے اکثر قرآن میں یہ آیت پڑھی ہوگی جنات عدن، تو یہ جنت عدن جس کا پورشن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور چوتھی چیز آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور اگر اس طرح ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں تو آپ اور میں اس دنیا میں کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، تو یہ احساس گہرائی سے ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس کے اندر تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی اداسی جو آپ کے اندر ہے اس کو کم ہو جائے گی۔ تو اسکالر اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کا عرش بنایا، قلم بنائی، جنت عدن بنائی، آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اس میں جو لیونگ مخلوق ہے یعنی جس کو ہم جاندار مخلوق کہتے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو آپ کے اور میرے لیے زندگی میں کبھی کبھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیں اپنے آپ کو بار بار یاد کروانی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے اتنی مخلوقات میں سے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب ہم توکل چاہ رہے ہیں، اعتماد چاہ رہے ہیں، تو اللہ پر اعتماد اللہ کو جانے بغیر، اللہ پر اعتماد اپنی حقیقت کو جانے بغیر نہیں آتا۔ بعض اوقات ہم وہ ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بتائیں میں توکل کیسے کروں۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو سے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم توکل کیسے کریں۔ توکل کرنے کے لیے بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بہت دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہوں اور کوئی لمبا ذکر جو ہے وہ میں کرتی رہوں، اس کو میں بار بار ریپیٹ کرتی رہوں، تو اس سے توکل جو ہے میرے اندر آئے گا۔ تو مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے توکل ملتا ہے، لیکن ہم اس وقت اس توکل کی بات کر رہے ہیں جس میں بعض اوقات ہم اللہ کا ذکر کرنے کی پوزیشن میں نہ بھی ہوں تب بھی ہم اسے ایسے یاد کریں تو ہمارے اندر ہمت آنا شروع ہو جائے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، ہم اپنی حقیقت کو جانیں۔ اب طریقہ نمبر 1 میں نے آپ کو سکھا دیا۔ آپ کو جب اداسی آئے، جب آپ کو کوئی پریشانی آئے اور جب آپ ایسے لگے کہ حالات جو ہے وہ بہت تنگ ہو رہے ہیں اور گھر کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں، دنیا سے بھی آپ کو پریشانی آ سکتی ہے، تو پریشانیوں سے بچ کر آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو آج کے بعد جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے تو یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا تو وہ مجھے کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ ایک چیز تو یہ، پھر اللہ نے آپ کو جو مجھے زندگی دی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، آپ نے
بچپن میں سنا ہوگا یا اپنے استادوں سے سنا ہوگا. دیکھیں ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس خیال کے ساتھ ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہماری ایک زندگی تھی، اور اس دنیا کے بعد جب ہم اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد بھی ہماری ایک زندگی ہوگی. تو ہم اصل میں اپنے وجود کے درمیانی حصے میں ہیں. اب آپ نے یہ تو پہچان لیا کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو جس حصے میں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا وہ حصہ مجھے یاد نہیں. جس حصے میں اس وقت ہم موجود ہیں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، وہ مجھے یاد ہے. اور جو ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد یعنی موت کے بعد جو سفر شروع ہوگا وہ تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. وہ تو ہم قرآن سے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے جاتے ہیں. اب یہ سمجھیں کہ اب دوسری طرف آئیں. ایک اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، دوسرا اللہ نے آپ کو لمبی زندگی دی. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہو، 50 سال ہو، یا جتنی بھی اللہ نے آپ کو دی ہے. تو عمر تو صرف اس دنیا کی زندگی ہے. وہ جب ہم روح کی شکل میں اللہ کے پاس تھے، پتہ نہیں ہم نے وہاں کتنے سال گزارے. وہ جب ہم اس دنیا میں موت کے بعد آگے کی دوڑ میں جائیں گے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، پتہ نہیں ہم وہاں کتنے سال رہیں گے. اللہ نے تو ابداً ابداً کہا ہے کہ انسان وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو یاد رکھیں یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہے. اب جو سبق میں پیچھے سے سیکھ کے آئی تھی یعنی کہ روح ہوتے ہوئے جو مجھے اللہ نے آسمان پر سکھایا تھا. اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب یہاں جو درمیان کی زندگی ہے میرا اس میں امتحان ہو رہا ہے. تو اب آپ کے پاس جو نصیحت کا دوسرا حصہ ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بار بار یاد کروانا ہے کہ جب پریشانی آئے اپنے آپ کو بتائیں کہ میری دنیا کی زندگی تو درمیان کا حصہ ہے. میں بہت لمبا ٹائم اللہ کے پاس گزار کر آ چکی ہوں. تو اس زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جتنی اللہ نے دی. اس کے بعد میں ختم نہیں ہوں گی، اور نہ میری اولاد ختم ہوگی، نہ میرے والدین ختم ہوں گے، اور نہ ہی میرا شوہر ختم ہوگا، بلکہ ایک اور دور شروع ہو جائے گا. تو اب یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ علم آ گیا کہ آپ کی زندگی کے 3 حصے ہیں. جب آپ روح کی شکل میں اللہ کے پاس تھے، پھر آپ اس دنیا میں آئیں. تو ہم اس وقت اس کو تجربہ کر رہے ہیں اور آپ مجھے سن رہی ہیں، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. اور اب ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی چھوٹے سے ٹائم کے لیے ہے. تو اب غور سے سنیں. آپ کو جب میری بات کسی ٹائم پر یاد آئے گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو عقل کیوں دی. دیکھیں ہماری زندگی کے 3 حصے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہماری زندگی کا جو پہلا حصہ ہے اور جو آخری حصہ ہے وہ دونوں روح کی شکل میں ہوتے ہیں، اور درمیان والا حصہ جسم کی شکل میں، تو آپ کہیں گی جی ہاں، ہم روحوں کی شکل میں آسمان پر تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کو حمل سے کر دیا، پھر فرشتے نے آ کر ہماری روح کو ہماری والدہ کے حمل کے اندر پھونک مار دی. ہم اس دنیا میں ایک جسم کے ساتھ آئے. صحیح. یہ جو ہم بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں یا جو ہماری آنکھ آنسو بہاتی ہے، جو ہم لوگوں کی وجہ سے ہارڈ ہوتے ہیں، یہ سب ہمارا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اپنا پچھلا وجود تو یاد نہیں کہ میں روح کی شکل میں اللہ کے پاس تھی تو کیسے تھی. ہمیں تو قرآن نے بتایا تو ہمیں پتہ چل گیا. اسی طرح سے قرآن نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ہم نے مان لیا. اب یاد رکھیں کہ یہ جو روح ہے نا، اللہ کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ روح جو ہمارے درمیان کی زندگی یعنی جو دنیا کی زندگی ہے وہاں پر بھی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں، الجھنوں میں، دنیا کے چکروں میں اپنی روح کو بھول چکے ہیں. یاد آتی ہے، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور کبھی کبھی ہمیں بھول جاتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم اس کو بھول ہی جاتے ہیں. اور جب ہم اس روح کو بھول جاتے ہیں تبھی ہمیں بہت غم، ڈپریشن، سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد یا اپنے گھر میں کہ بعض لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان پر غم کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی وہ کیا بہت مطمئن ہوتے ہیں. جب ان پر کوئی غم پریشانی آتی ہے تو وہ کیا رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرتے،
وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط بنایا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جو ہم نے سیکھنا ہے کہ جس دن آپ کو یہ یاد رہے گا کہ میری زندگی کے 3 حصے ہیں، صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں، جس دن آپ کو یہ 3 حصوں کے ساتھ یاد آ گیا کہ میری ان 3 حصوں کے اندر یعنی درمیانی حصہ جسم اور روح کے ساتھ ہے، اور مجھے اس جسم کی فکر کے ساتھ اپنی روح کی فکر بھی کرنی ہے، تو آپ کو ہمت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ کو روح یاد آ جائے گی، اللہ یاد آ جائے گا۔ جب اللہ یاد آ جائے گا تو آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جب یہ یاد آ جائے گا کہ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے، آپ پر مشکلات آئیں، کوئی بھی پریشانی آئے، آپ کو ہمت ملے گی۔ جیسے ہی یہ خیال آپ کے ذہن سے ٹکرائے گا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو آپ کو اندر سے ہمت ملے گی، اس لیے کہ آپ اپنی روح کو طاقت دیں گی۔ آپ کے جسم کو جب کوئی کمزوری فیل ہوتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ جب آپ کو ٹمپریچر ہوتا ہے تو آپ کے جسم کے اندر کمزوری فیل ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو انرجی کا ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہمیں لگے کہ ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمارے دنیا کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو یاد رکھیں اس وقت ہماری روح کو ایک طاقت کے انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ طاقت کا انجیکشن کیسے لگتا ہے؟ اپنی روح کو اللہ کو یاد کروایا جاتا ہے، روح کو بتایا جاتا ہے کہ یہ درمیانی حصہ ہے، یہ نہ بولنا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کبھی اولاد کی طرف سے آزمائش آئے گی، کبھی شوہر کی طرف سے آزمائش آئے گی، اور کبھی حالات سے۔ تو میرا کام کیا ہے کہ ہمت نہ ہارنا، ہر حال میں صبر اور شکر کرنا۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں اس طرح سے سمجھیں گی تو آپ اپنی روح کو طاقت کا ایک انجیکشن لگا سکیں گی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی روح کو اللہ سے بہت محبت ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے میں کہوں کہ اس شخص کی روح کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کو دیکھیں، آپ کافر کو دیکھیں، آپ کسی گنہگار کو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان کی روح اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے سب انسانوں کی روحوں کو کہا تھا الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں کی روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہیدنا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب یہ انسان گناہ کرتا ہے اس دنیا میں تو وہ کیا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ شیطان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، تو انسان کا جسم، اس کی عقل اس سے گناہ کرواتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر گھر میں ایک عورت کا توکل اپنے رب پر ہو جائے تو پورے گھر پر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم زندگی کے درمیان کے حصے میں ہیں اور یہاں امتحان کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں ہم نے اپنی روح کو طاقت کا انجیکشن لگانا ہوتا ہے تاکہ ہم مشکلات میں کھڑے رہیں، مشکلات میں اپنے رب کو یاد کر کے نہ صرف خود کو مضبوط کریں بلکہ دوسروں کو بھی مضبوط کریں۔ اب اگلی بات سمجھیں، یہ جو دنیا ہے نا، جہاں ہم اپنی زندگی کا درمیان والا حصہ ہم نے گزارا، یہ دنیا اپنی فطرت میں ظلمانی ہے۔ ظلمانی کیا ہے؟ جسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ تو اللہ کے ساتھ نور اٹیچ کیا جاتا ہے تو دنیا کے ساتھ ظلمت یعنی اندھیرے اٹیچ کیے جاتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ اپنی زندگی کو بیٹھ کر دیکھیں کہ کوئی ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، میری زندگی میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا کوئی انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں جو یہ کہے کہ مجھے دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ انسان جھونپڑی میں رہے یا محل میں رہے تو پریشانی جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، ان کو کیا پریشانی تھی؟ وہ سب سے زیادہ طاقتور امیر انسان کی بیوی تھی، ان کا شوہر پورے مصر پر حکومت کرتا تھا، اور وہ کیوں پریشان رہتی تھیں؟ تو محلوں میں رہنے والوں کی پریشانیاں الگ ہوتی ہیں اور جھونپڑی میں رہنے والوں کی پریشانیاں الگ ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ پریشانیاں اٹیچ ہے۔ تو اب یہ پوری دنیا، اس کے اندر قدم قدم پر پریشانیاں آ سکتی ہیں، مسئلہ اور طریقہ کار کو سمجھنا ہے۔ جب پریشانی آئے تو اس پریشانی میں سے ہم نے گزرنا کیسا ہے؟ اس کی مثال یہ کہ اگر آپ کا بچہ دریا کے دوسرے پار چلا جائے اور آپ ایک پار رہ جائیں
تو آپ کے پاس اپنے بچے کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو سوائے اس کے کہ آپ نے دریا کو پار کرنا ہے، تو آپ دریا میں ڈوب جائیں گی یا دریا کو پار کرنے کی کوشش کریں گی؟ ظاہر ہے پار کرنے کی کوشش کریں گی نا۔ تو یہی دنیا کا معاملہ ہے، مشکل آئے اس میں سے ہم نے گزرنا کیسے ہے؟ اپنے رب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے ہمیشہ طاقت دے گا۔ یہ دنیا کی پریشانیوں کو آپ کو اور مجھے یوں سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ چیز مل جاتی ہے نا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو پھر ہمارے اندر جو توکل ہے نا وہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اور صفا اور مروہ کی کہانی جو میں نے اور آپ نے سنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ ان کی بیوی، جن کو بغیر کسی ریزن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تپتے صحرا میں چھوڑا، اس عورت کا توکل کیا تھا کہ انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا تو پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر بھی وہ خاموش رہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کیا کہا کہ اللہ نے اگر آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے رب پر یقین جو میں نے اور آپ نے لینا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہم نے بھی اپنے اندر وہی صبر پیدا کرنا ہے جو حضرت حاجرہ کا صبر تھا، یعنی کہ مشکل میں اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والا بنائے، اور مشکلات پر اگر صبر کریں گی تو یقین رکھیں کہ زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں، اور یہ تب پھوٹا تھا اور آج بھی معجزے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی کوئی بھی پریشانی یاد کریں، آپ کا صبر آپ کو ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا رکھے گا۔ پہاڑ کی اگر ہم مثال لیں تو پہاڑ ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس پہاڑ کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ پہاڑ کی مضبوطی سب کو اچھی لگتی ہے، اسی طرح وہ انسان جو مضبوط ذہن کا ہوتا ہے اس کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل آ جائے اس پر صبر اور پھر اللہ پر توکل، یہ ہوتی ہے انسان کی مضبوطی۔ تو انسان کو مضبوطی کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے کلام سے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات آپ کو آ رہی ہیں اس پر آپ شور نہ مچائیں، بلکہ اپنے ذہن کو یہ بتائیں کہ اس میں خیر ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو مشکل کے وقت یہ کہتی ہیں نا یہ ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں، اور جب ہم شکوہ کرتے ہیں نا تو ہماری ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے، پریشانی آنے لگتی ہے۔ اور جب آپ اس کو الٹ اپنے ذہن کو بتاتے ہیں کہ اس میں بھی میرے لیے خیر ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ہم اللہ سے کبھی مشکل نہیں مانگتے، عین ممکن ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ مشکل میں خیر چھپی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم شور کر کے واویلا مچا کے اس خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، نیکی پر قائم نہیں رہ پاتے۔ اس کا ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے بار بار اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھنا ہوگا۔ آپ کوئی کلاس جوائن کر سکتی ہیں، کوئی قرآن کلاس، کوئی ایسی آڈیو بھی سنیں، کوئی لیکچر سنیں۔ آپ کچن کا کام کر رہی ہیں، آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، تو آپ کوئی ایسا لیکچر سنیں جس سے آپ کو ذکرہ ملے، یعنی نصیحت ملتی رہے گی۔ یاد رکھیں کہ میرا اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ چاہے اس وقت حالات میرے لیے مشکل ہیں، میرا اللہ مجھے توکل دے گا اور مجھے صبر دے گا، اور پھر میرے انہی حالات میں سے زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹیں گے۔ یہ سب آپ کو اپنے ذہن پر کام کرنا ہوگا۔ آپ کے ذہن پر کام آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ کی روح کا مضبوط ہونا آپ کے گھر میں ایک پہاڑ جیسی شخصیت بناتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی آج مشکلات ہیں، اگر آپ صبر کے ساتھ ان مشکلات پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں، اور کیسے قائم رکھنا ہے؟ ایک پہاڑ کی طرح، غصے کے بغیر، اپنے آپ کو اللہ کے تعلق سے جوڑتے ہوئے، تو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں اس مشکل کے پیچھے والی جو خیر ہو وہ ضرور واضح ہوگی۔ بالکل ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو ٹوکری میں دریا میں بہا دیا تھا، تو اس کے پیچھے خیر تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، قوم چھوڑ دی، بالکل خالی ہاتھ مدین پہنچے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو خیر دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر اجرت کے 2 لڑکیوں کو پانی بھر کر دیا تھا، تو اللہ نے پھر ان کو خیر دکھائی، اللہ نے فیملی دی، گھر دیا، پھر وہاں 8 سے 10 سال تک وہ مدین رہے۔ اور یہ چیز آپ کو اور مجھے سمجھنی ہے۔ تو اللہ پر توکل یہ ہے کہ وہ ذات جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، وہ میری مشکل کو دور کرے گا، اور یہ صرف میرا امتحان لے رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس بات کو کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔
بس یہ چیز اپنے آپ کو بتانی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ میری زندگی میں جو کرے گا وہ بہتر ہوگا، بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ اور صراط مستقیم کو نہ چھوڑیں، اللہ سے محبت کو نہ چھوڑیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی اچھا ہوگا اور کبھی برا ہوگا، اور مشکل میں ہی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مشکل میں اپنے آپ کو بتائیں کہ میں صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، جو ہوگا اچھا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ اللہ کے کسی حکم کو یہ کہہ کر نہ چھوڑیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس رب پر توکل کرتے ہوئے حکم کو پہچان لیں، اور اس کے پیچھے انشاءاللہ بہترین حکمت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا تعلق اور اپنے اوپر بہترین توکل صبر کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو آزمائشیں ہیں اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔